اوکے اچھا صاحب آئیے صاحب بسم اللہ. چل الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو صاحب یہ آج جو چیپٹر ہے تھوڑا توجہ طلب ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلائل کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلائل دے رہے ہیں. تو اس لیے ذرا تھوڑا توجہ طلب ہے. تو ابن قیم فرمایا الرب تعالی یدعو عبادہ فی القرآن الی معرفتہ من طریقین. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے. یدعو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، پہچانیں. من طریقین، دو طریقوں سے، دو طریقوں سے. ایک طریق کیا ہے؟ النظر فی مفعولاتہ. ایک یہ ہے کہ جو مفعول ہیں، مفعول مطلب یہ ہے جو کام ہوئے ہیں دنیا میں، ان کاموں پر نظر کرو، غور سے دیکھو. جو کام ہوئے ہیں دنیا میں ان کو غور سے دیکھو. دوسری کیا ہے؟ دوسرے طریقہ دعوت کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ التفکر فی آیاتہ و تدبرہا. کہ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیات میں غور و فکر کرو. ٹھیک ہے؟ تو دو طریقے سے. نمبر ون کیا ہے کہ دنیا میں جو کام ہوئے ہیں جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، رائٹ، تو اس کو غور سے دیکھو. آپ اسی سے معلوم یہ ہوا کہ سائنس جو ہے وہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اب یہ ہمارے آپ کی بدبختی کہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے، ورنہ النظر فی مفعولاتہ، مفعول مطلب جو کام ہوئے ہیں اس کو غور سے آپ دیکھیے. اب یہاں پہ قرآن شریف جو ہے، جو جن آیات پر اور قرآن شریف جو تدبر اور تفکر پہ دعوت دے رہا ہے وہ الگ ہے. یعنی ابھی قرآن شریف نہیں آیا ہے. ابھی آپ بحیثیت انسان خالی ذہن ہو کر دنیا کو آپ دیکھیے. رائٹ، ایک بات یہ ہوگی، خوب دیکھیے. آپ ایک چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک دیکھیے، ایک قطرے سے لے کے سمندر تک دیکھیے. آپ اس کو دیکھیے، جہاں تک نظر جائے آپ کی وہ دیکھیے. صنائی. تو اس کو کہتے ہیں مفعولاتی. اللہ تعالیٰ کے مفعول مطلب جو اللہ تعالیٰ کے نے کام کیے ہیں تو اس کو آپ دیکھیے. رائٹ، اس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا. تو دوسری بات مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں سائنس سے انسان کو اللہ تعالیٰ ملنا چاہیے. جو آدمی جتنا فکر کرے گا اتنا زیادہ جو ہے اس کو اللہ تک پہنچنا آسان ہونا چاہیے. رائٹ، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں دنیا میں اگر اس کے ساتھ قرآن ملزوم نہیں ہے تو بہت چانسز ہیں کہ آدمی بھٹک جائے گا. اس لیے قرآن جو ہے وہ لازم ہے. جہاں آپ کو کھٹک ہو بس قرآن شریف میں اس کا جواب ہے. تو اب
تو ایک بات یہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کام ہے اس پر آپ خوب نظر کریے، خوب غور کریے، اور دوسرے کیا ہے؟ التفکر فی آیاتہ و تدبرہا۔ اب دوسرا جو گویا جو ضروری چیز ہے اس کے ساتھ وہ ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف کی آیات میں خوب غور و خوض، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں چیزیں تم بیک وقت کرو، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو درس انہوں نے جو ویکلی درس ہوتا تھا وہ ہفتوں نہیں کیا کیونکہ طبیعت خراب تھی۔ جب کئی ویک کے بعد صحت اللہ تعالیٰ نے بخشی، جب پہلا درس کیا تو جب مسند پہ بیٹھے سامعین سامنے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ عزیزو دوستو، ہماری جو طبیعت ناساز تھی اتنے ہفتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے دودھ پی لیا تھا، اور دودھ شاید پھٹا ہوا تھا، جو بھی تھا خراب تھا دودھ، وہ پی لیا تھا، اس سے طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اس سے ان کو معرفت، اب وہ دودھ کی فضائل بتا رہے ہیں، دودھ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے۔ اب اس دودھ کی اہمیت کو، دودھ کیسے بنتا ہے اور دودھ میں کیا افادیت ہے، صرف دودھ کے وہ بتاتے روتے رہے بے ہوش ہو گئے۔ کہنے لگے ہم ایسے کم وقت ہیں کہ روز دودھ پیتے ہیں اور کبھی سوچتے نہیں کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہ کالی بھینس سے سفید دودھ نکل رہا ہے۔ آپ سے یہ اللہ کی مفعول ہے، مفعولات میں سے ایک مفعول، رائٹ، کہ کیسے جو ہے نا بالکل خالص، اور اللہ نے قرآن میں خالصاً سائغا للشاربین، خالص بھی ہے، پیور بھی ہے، اور تازہ بھی ہے، سائغ ہے، تازہ ہے، باسی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھینس کے پیٹ کے اندر جب تک ہے تازہ ہے، جیسی باہر نکلا وہ باسی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے تو اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ورنہ پھٹ جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم کیسے نکالتے ہیں دودھ کو، کہ ایک طرف پخانا ہے اور دوسری طرف بلڈ ہے، اور بیچ میں ایک پتلی سی سٹریم جا رہی ہے، وہ ایسی زبردست اللہ کی صنائی ہے کہ جو پخانا ہے وہ اس کو کنٹامنیٹ نہیں کرتا ہے، جو دودھ ہے وہ اس کو کنٹامنیٹ نہیں کرتا ہے، اور خون بالکل جب نکلتا ہے تو بالکل سائغا للشاربین، خالصاً سائغا للشاربین۔ اب روز دنیا دودھ پیتی ہے، صبح ہوئی دیکھیں نا آپ چائے پی رہے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے، ہر چیز میں دودھ کی ضرورت ہے صاحب۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ صرف دودھ کے وہ کہتے ہیں کہ روتے رہے اور پھر بے ہوش ہو گئے، کہنے کہ ہم لوگ کیسے بدبخت ہیں، کبھی سوچا نہیں ہم نے، کل جب تک ہم بیمار نہیں پڑے تھے ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ دودھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ مصنوعات ہیں، جو مفعولات، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اسی لیے ہم سب کو انجوائے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیے، وہ دہری ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے نام ہیں ان کے، آپ سمجھیں۔ ایک شعر ہے صاحب کہ ہزار شمع فروزہ ہو روشنی کے لیے، ہزار شمع، اس کو شعر کو یاد رکھنے والا یہ شعر کہتے ہیں، ہزار شمع فروزہ ہوں روشنی کے لیے، نظر نہیں ہے تو اندھیرا ہے آدمی کے لیے۔ نظر نہیں ہے
تو آدمی تو اندھیرا ہے آدمی کے لیے کہ چاروں طرف روشنی ہے، آپ کو اندھیرا دکھ رہا ہے. تو 1000 شمع فروزہ ہوں روشنی کے لیے، نظر نہیں ہے تو اندھیرا ہے آدمی کے لیے. آپ سے تو اس لیے یہ 2 چیزیں صاحب یاد رکھیے. ایک ہے ایک اللہ کے مفعولات جو اللہ نے کے کام ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس پہ نظر کریے تو اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کی معرفت ملے گی. اور دوسری کیا ہے؟ التفکر والتدبر فی القرآن. قرآن شریف میں خوب غور خوض، ایک آیت لے کے دن بھر گزار دیجئے. پورے سپارہ پڑھنے کی توفیق ہے، پڑھ لیجئے، اچھی بات ہے، لیکن بغیر سوچ کے اگر آپ نے پڑھا تو کوئی خاص ثواب نہیں. اصل میں معاف کریے کہ ہم مسلمانوں میں اس دن سوچ رہا تھا، I could be wrong، ایک یہ ہم لوگ یہاں فضائل بہت ہیں، اس چکر میں اعمال پیچھے چھوٹ جاتے ہیں. مطلب ہم نے یہ پڑھ لیا، اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں بغیر طوطے کی طرح، بغیر سوچے ہوئے کہ ہم اتنا پڑھ لیں گے، اتنا پڑھ لیں گے. ارے بھائی وہ ثواب جو ہے بھائی، اصل قرآن شریف صرف اس کے لیے تھوڑی کہ آیا تھا کہ طوطے کی طرح پڑھتے رہو بغیر سوچا سمجھا. آدمی پڑھ رہا ایک پارا تو آج میں ہم نے 4 پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، سوچتے نہیں. تو امام شافعی نے فرمایا ایک آیت میں تدبر کرنا میرے لیے بہتر ہے رات بھر کی تلاوت سے. تو ایک آیت آپ لے لیں، اسی پر آپ سوچتے رہیں، یا اس کے تحت جو لکھا گیا ہے اس کو پڑھیے آپ، تو کچھ معرفت تو ملے گی. طوطے کی طرح پڑھنے سے شاید آپ کو ریوارڈ مل جائے تھوڑا بہت، لیکن ہم اس میں وہ نہیں ملے گا، کیا نام ہے، معرفت نہیں ملے گی. اور جتنے فضائل آئے ہیں یہ معرفت کے ساتھ ہیں، طوطے کی طرح پڑھنے کے ساتھ نہیں ہیں. ہم لوگوں نے اس کو صرف طوطے کی طرح پڑھنے پر محمول کر لیا کہ سورہ یاسین پڑھ لیجیے آپ تو یہ ہو جائے گا، اور فلاں وہ ہو جائے گا، فلاں وہ ہو جائے گا. اور لیکن کوئی معرفت ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں، آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تو یہ کچھ اوور ایکسس جو ہے نا اس کا کہ بھائی فضائل کا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں، اور پھر اصل کیا ہے؟ تدبر ہے. پڑھیں آپ ضرور، لیکن تدبر کے ساتھ پڑھیں صاحب. یہ اصل قرآن شریف تو اسی لیے آیا ہے نا، طوطے کی طرح رٹنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. اب یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان میں بھی قرآن شریف ہے، آپ فیڈ کر لیے تو اس قرآن شریف سے اس الیکٹرانک گیجٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ میں تدبر نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو شاید ثواب تھوڑا پڑھنے کا مل جائے تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی آپ قرآن شریف کو قتل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک واقعہ سانحہ ہے کہ ہماری پوری قوم ثواب کے چکر میں لگی ہوئی ہے، اعمال کے چکر میں نہیں ہے، صرف ثواب ہے. وہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اس سطح تک گر چکے ہیں کہ اب اعمال نہیں ہیں، افعال نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف ثواب کے چکر میں رٹ رہے ہیں طوطے کی طرح ہیں، تعویذ بنا کے. ہاں نہیں قصور چلا، ہاں نہیں کیا نام ہے لطیف بھائی، وہ جب زوال آیا نا تو تبھی آیا جب تدبر ختم ہو گیا. آپ دیکھیں نا اپنا، آپ بتائیے کہ جب ہم لوگ تھے، مطلب جب دیکھیے نا کوئی بھی قوم فضول میں اللہ تعالیٰ اس کو عروج نہیں دیتا نا. اب دیکھیے جب مسلمان تھے تو بھائی ہم کیا تھے؟ یہ قرآن شریف کی وجہ سے تھے، ورنہ تھا اور ہمارا ہے کیا؟ لیکن تدبر تھا. آپ دیکھیے اس کے بعد پھر طوطے کی طرح سب پڑھنے، جب طوطے کی طرح پڑھنے لگے تو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہے. نہیں وہ پورا ایک نظام ایسا تھا کہ پہلے دیکھیے حفظ تو صرف حفظ ہوتا ہے، اس میں تو آپ کو رٹنا ہوتا ہے، رائٹ، لیکن وہیں سے اس کے بعد ہوتا تھا کہ اب اس کو سمجھنا بھی ہے. وہ سمجھنے کا معاملہ ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیں گے. مولوی صاحب کو خود نہیں معلوم. دیکھیے 2 چیز ہوتے ہیں،
ایک ہوتا عالم، ایک ہوتا مولوی. امت میں مولوی بہت ہیں، عالم چند ہیں. اسم ہے عالم. قرآن شریف میں کہیں اللہ میں نے مولوی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، عالم کا کیا ہے. شیخ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. عالم ہونا چاہیے، علم، معرفت، وہ شاید چند. باقی سب مولوی ہیں. آپ نکاح پڑھوا لیے، نماز جنازہ پڑھوا لیجیے، آپ لچھے دار تقریریں کروا لیجیے، گھنٹوں بولتے رہتے ہیں. ہمارے ایک وہ جو بریلوی مکتب ابھی بھی زندہ ہے شاید، وہ 3 گھنٹے بولتے تھے. ایک دن ہمارے پرانے لکھنؤ کے قریب میلاد تھا تو وہ آئے. ہم نے کہا یار یہ بولتے کیا؟ تو وہ سب مائکرو فون لگائے ہوئے تھے. رات کو 11 بجے انہیں شروع کیا اور 2 بجے ختم کی. ہم گھر پہ ہم سن رہے تھے. تو کبھی امیتابھ بچن کی سٹائل بولتے تھے لٹرلی، کبھی دلیپ کمار پہ، کبھی وہ سٹائل تھا. لوگ ہنس رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، بس بول رہے ہیں بے سر پیر کی آگے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ تقریر کا جو ہے ہم لوگوں میں وہ ہو گیا ہے. اس لیے صاحب یہ چیز جو ہے تفکر ہے صاحب، تفکر ہے. اس لیے تلاوت قرآن بغیر تفکر کے اللہ ہی معلوم کہ کچھ کتنا ثواب ملے گا. لیکن بھائی اصل تدبر ہے. تو دو چیزیں. اب اس میں دیکھیں قرآن شریف میں پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات. اچھا ہاں ایک بات اور رہے گی، دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھنے کی کہ فَتِلْكَ آیَاتُهُ الْمَشْهُودَةُ وَهَذِهِ آیَاتُهُ الْمَسْمُوعَةُ الْمَعْقُولَةُ. اور سنیے آپ کہتے ہیں جو دنیا میں تم اللہ کے کام دیکھو گے یہ سب مشہودہ ہیں. مشہودہ مطلب آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، آپ نے اس کو دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں صاحب یہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر کیا المعقولہ. اس کے لیے عقل بہت ضروری ہے. اس کے لیے قرآن شریف سمجھنے کی عقل بہت ضروری ہے. جو کچھ پھیلا ہوا ہے دنیا میں وہ ہم صرف نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی ہم کو پڑھ کے بتا نہیں رہا ہے. سب کچھ خاموش ہے. ہوا خاموش ہے، پانی خاموش، یہاں سکوت ہے. وہ احمد ندیم قاسمی کا بندہ ہے کہ ہر دیش کی اپنی اپنی بولی، ہر دیش کی اپنی اپنی بولی، صحرا کا سکوت بھی صدا ہے. صحرا کا سکوت بھی صدا ہے. تو اس لیے ہے بالکل سکوت پورے عالم میں. عجیب بات ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے. اگر انسان نہ بولے تو کوئی نہیں بولتا. پہاڑ کھڑے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، بولتے ہی نہیں. اور پیڑ ہیں، پیڑ 2,000 سال پرانے پیڑ ہیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہٹتے ہیں اپنی جگہ سے اور نہ بولتے ہیں. پانی بہہ رہا ہے، بلین آف ایئر سے بہہ رہا، خاموش بہہ رہا ہے. تو جو کچھ اللہ کی مصنوعات ہیں وہ بولتی نہیں ہیں، سب خاموش. وہ خاموش ہیں لیکن خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی کوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیز بغاوت نہیں کرتی انسان کے علاوہ. صرف انسان بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. رائٹ. دیکھیں اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے دھلے پہ چل رہی ہے، بغاوت نہیں کرتی. کیا تھا صاحب وہ ایک سے شاد آبادی کا پرانا شعر سنایا تھا آپ کو اسی موضوع پہ کہ ہاں کل باغ میں سنیں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. کل باغ میں بڑے غور سے اوراق گل دیکھے. کل باغ میں بڑے غور سے اوراق گل دیکھے، تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھی ان رسالوں میں. تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھی ان رسالوں میں. کل باغ میں غور سے اوراق گل دیکھے. کیا پیارا شعر ہے. تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھی ان رسالوں میں.
بس آنکھیں مطلب ایک گل سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. شرح اب وہ آپ گل کو دیکھیے, شرح اب کون اس کو بتائے گا کہ کیسے گل پیدا ہوا, کہ ایک چھوٹی سی وہ تھی کیا کہتے ہیں کلی خود بخود کھلی, اور اس کے اندر سے ایک پوری کائنات نکل آئی. کسی نے بنایا نہیں اس کو, اور اس کے اندر جو ہے وہ جو مطلب رنگ دیکھیے آپ, خوشبو الگ, اور کیسے کنیکٹڈ ہے. ذرا سا آپ نے اس کو چھوا وہ ٹوٹ گیا. اگر آپ نہیں چھوئیں گے تو ایسے ہی کھڑے رہیں گے وہ. ہاں اس میں میل ہے, فیمیل ہے. اب آپ اس پر باٹنی پر آپ ریسرچ کرتے رہیے, آپ سمجھ, اور آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشہودہ ہے, اس کا مشاہدہ کرنا پڑے گا آپ کو. رائٹ, غور سے آپ دیکھیے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو آپ پہنچیں گے. پھر قرآن شریف میں, قرآن شریف کی چیز کیا ہے؟ قرآن شریف کو پہلے سننا پڑے گا آپ کو, پھر اس کو سمجھنا پڑے گا. اب ابن قیم فرما رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جائیں گی تب اللہ کی معرفت ملے گی. تو معلوم یہ ہوا امت میں معرفت صرف قرآن سے نہیں ملے گی, کیوں قرآن ہی دعوت دے رہا ہے کہ بھائی دوسری چیز بھی کرو. جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے کیا نا اس کو غور سے دیکھو, جس کو ہم سائنس کہتے ہیں. تو جب تک سائنس میں آپ ملکہ اپنے بساط کی حد تک پیدا نہیں کریں گے, قرآن شریف سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایک بات طے ہے کہ ہمارے دین میں سائنس سے بغاوت نہیں ہے, عیسائیت میں ہے, ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں شروع سے اس کو بہت انکریج کیا گیا ہے. رائٹ, اچھا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ فرمایا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل. اللہ تعالیٰ نے دیکھو آسمان و زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور یہ جو جہاز چل رہے ہیں سمندر میں, بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں پانی کے اوپر, اور ان میں دیکھو کتنا نفع ہے کہ اگر کارگو ختم ہو جائے یا رک جائے, جیسے ابھی ایجپٹ میں رک گیا تھا 5-6 دن یا کتنے دن سویس کنال میں, تو پوری دنیا آپ کو معلوم ہے یہاں شارٹیج ہو گئی, یورپ میں شارٹیج ہو گئی چیزوں کی, کیونکہ سویس کنال میں وہ ایک پتلے سا جگہ ہے, وہاں پہ ایک ایسا کھڑا ہو گیا تھا, اس ایک سب پورا, اب چائنا سے یہاں مال نہیں آ رہا ہے. تو یہ کارگو شروع سے چل رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے. قرآن شریف نازل ہوا لفظ بما ینفع الناس, اس کارگو میں صاحب نفع ہی نفع ہے انسانوں کے لیے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور دیکھو کیسا صاف ستھرا شفاف پانی اللہ آسمانوں سے بارش کی صورت میں نازل فرماتا ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها, اور جب پانی زمین کو چھوتا ہے تو مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے. وبث فیہا من کل دابہ, اور دیکھو کیسے مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے بث پورے کائنات میں پھیلا دیے ہیں. وتصریف الریاح, اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہوا ہے ہوا کو چلاتا ہے, اور پھر وتصریف, اور پھر اس کا جو سپیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ کبھی کرتا ہے کبھی کم کرتا ہے, یہ کبھی سب اللہ تعالیٰ کا کنٹرول کرتا تھا. جی ہاں سب اللہ ہی تک چل رہا ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض, یہ بھی کمال کی بات الگ. اور دیکھو بادل مسخر ہیں زمین آسمان کے درمیان, ان کو کوئی چیز روکے ہوئے نہیں, بس مسخر ہیں. کوئی چیز کو سپورٹ, ایسا نہیں بھئی آپ نے چھت لگائی نا تو یہ سپورٹ ضروری ہے بھیا, رائٹ, پلر ضروری ہے. لیکن جو سحاب ہیں, جو بادل ہیں, ان کو کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں, وہ معلق ہے. اللہ کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون, ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, مگر کس کے لیے؟ جو غور کرتے ہیں. یعقلون,
صرف تلاوت نہیں کرتے ہیں طوطے کی طرح، یعقلون، وہ سمجھتے ہیں. یہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، جو لوگ عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اب دوسری بات اللہ فرمایا، اب قرآن شریف پہ تدبر. اللہ فرمایا کقولی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن شریف میں غور نہیں کرتے؟ سب کچھ تو ہے اس میں. ایک جگہ فرمایا افلم یدبر القول، کیا یہ لوگ ہم نے جو کہا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس پہ سوچتے نہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، یعنی قرآن. دیکھیے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، دیکھیے صاحب یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی متبرک ہے. دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے اس کی صفت بیان کہ بڑی مبارک ہے بھائی. اور پھر فرمایا لیدبروا، کیونکہ یہ نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس پہ غور کرو، صرف طوطے کی طرح مت پڑھو، غور کرو. تو ایسی وہو کثیر ایسی قرآن شریف میں بہت آیتیں ہیں، رائٹ. اب دیکھیے تھوڑا سا غور کریے گا، یہ بڑی پیاری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. سنیے باپ، دیکھیے اہل علم جب اللہ کی مصنوعات کو دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اور ایک جاہل ہمارا جیسا دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا. دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کہنے ابن قیم فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَفْعُولَاتِ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْأَفْعَالِ. کیا پیاری بات انہوں نے کہا، دیکھو جو کچھ کام ہو گیا ہے نا دنیا میں یہ دلالت کر رہا ہے کہ کسی نے فیل کیا ہے، کسی نے فیل کیا ہے، کسی نے کام کیا ہے. پھر کہنے والافعال تدل علی الصفات، کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ جو افعال ہوئے ہیں رائٹ، یہ کام کرنے والے کی صفات پر دلالت کر رہے ہیں. جس نے یہ سب کیا ہے کائنات میں اس کی صفات پر. کیا پیاری بات ہے صاحب، آپ سمجھیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، مصنوعات جو ہے نا، جو کچھ بنایا گیا ہے یہ دلالت کر رہے ہیں افعال کے اوپر کہ کسی کا فعل ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں ہے، کسی کا فعل ہے. اور جب یہ جو فعل ہے نا، جس کا فعل ہے اس کی صفات پہ دلالت کر رہے ہیں. اب آپ سنیے پھر فرمایا فَأَمَّا الْمَفْعُولُ تَدُلُّ عَلَى فَاعِلِ فِعْلِ، کہتے ہیں اور جتنے کام ہوئے ہیں نا یہ دلالت کر رہے ہیں کہ کام کرنے والے نے ایسا کام کیا ہے. سنیے آپ، کام کرنے والے نے ایسا کام کیا. اب شیخ صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے آپ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهُ وَقُدْرَتَهُ وَمَشِيَّتَهُ وَعِلْمُهُ لا استحالہ صدور الفعل الاختیاری. کہنے میاں اس سے بات معلوم ہو گئی، یستلزم پکی بات معلوم ہوئی کہ جس نے کام کیا ہے نا اس کا وجود ہے. بھائی کام ہوا ہے نا تو کام کرنے والا کا وجود ہے، وہ ہے، سمجھا، وہ ہے. تو کام کرنے کا والے کا وجود طے ہے. اور پھر وَقُدْرَتُ، اور معلوم ہوا کہ جس نے کام کیا ہے اس کی قدرت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے. اور ومشی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کام کرنے والا ہے نا اس نے جیسا چاہا ویسا کیا، جیسا چاہا ویسا کرا. دودھ کا کلر وائٹ تھا، وائٹ بنانا تو اس نے وائٹ بنا کر دکھایا. ایک پھول میں اتنے رنگ بھر دیے، یہ اس کی مشیت تھی، اس نے چاہا. پھر فرمائے وعلمہ، اور تیسری بات یہ معلوم ہے کہ جس نے سب بنایا ہے نا بھائی اس کا علم جو ہے اس کے آگے کسی کا علم کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ کیا علم ہوگا کہ اس نے کیا کچھ نہیں بنا دیا. سوچیے آپ، پوری کائنات. کہتے دیکھو اس سے بات یہ بھی معلوم ہے لا استحالہ صدور الفعل اختیاری من معدوم. یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی فعل کا وجود ہونا، کسی بھی فعل کا،
وجود میں آنا یہ معدوم سے نہیں ہو سکتا. معدوم مطلب فائل کرنے والے کا وجود ہی نہ ہو. فائل کا یعنی کرنے والا کا وجود نہ ہو لیکن پھر بھی فیل ہو جائے. کہنے اس سے معلوم ہوا کہ یہ امپاسبل ہے. استحالہ مطلب پاسبل ہی نہیں ہے. کسی بھی فیل کے وجود کے لیے فائل کا وجود ضروری ہے. اب او موجود لا، اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے. سنیے اس سے یہ بھی بات معلوم ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ لا موجود لا قدرت کہ موجود تو ہے، رائٹ، موجود ہے، کرنے والا موجود ہے لیکن بیکار ہے، اس کا قدرت نہیں ہے. کیونکہ جس نے بنایا ہے اس کی یہ قدرت ہے کہ اس نے تنے تنہا یہ کائنات کھڑی کر دی. اچھا ایک بات اور سنیے، قرآن شریف کی کیا تھا پتہ کیا ہے نا، وہ ابھی میں نے اس دن عشاء میں پڑھی تھی، میں نے کہا پڑھتے وقت مجھے خیال ہے میں نے کیا یار آیا تھا یار، کہاں پڑھی تھی؟ 16ویں پارے میں نا، کیا ہے وہ کیا ہے، اللہ ما قد اللہ حق اللہ نہیں، کہیں اور پڑھا تھا. وہ ہے ابھی یاد آئے گی انشاءاللہ. پھر مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کیا، چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے میں نے چھٹی نہیں لی، پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کو تنہ تنہا چلا رہا ہوں. تو مطلب چلانا خود اپنے میں ایک بڑا کام ہے. صرف پیدا کر دینا ہی کافی نہیں تھا، چلا بھی رہا ہے. تو چلا جو رہا ہے میرے بھائی، تو یہ کون چلا رہا ہے؟ اب ولا حیات ولا علم ولا ارادہ. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جس نے کائنات پیدا کی ہے نا، رائٹ، اس پیدا کرنے والا زندہ ہے تبھی کائنات چل رہی ہے. اگر پیدا کرنے والا مر جاتا نعوذ باللہ تو یہ سب اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا. تو وہ زندہ ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ ارادے سے کر رہا ہے، الل ٹپ نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے زندگی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹلی ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا تھا. ہمارے آپ کے علم کے اعتبار سے ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے، اللہ کے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اللہ کے ہر چیز بہت ہی ویل پلانڈ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہر چیز بہت ہی تقدیر کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے. ہمارے آپ کے نزدیک ہوتا ہے کہ ہم گھر جا رہے تھے، اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی لیے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. اللہ کے ہاں کوئنسیڈنٹ ہو گیا. کوئی چیز مطلب اتفاقاً نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا. جو کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی جب مصنوعات کا مطالعہ کریں گے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس لیے صاحب خلوت میں سوچنا بہت بڑی عبادت ہے. وہ اصل میں ہوا یہ سب قیامت سے پہلے، اب بالکل واقعی میں قیامت کے وقت قریب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سب ہم لوگ سوچنا بند کر دیا. جب سے یہ الیکٹرانک گیجٹس آئے نا، انہوں نے ہم سے ہمارا ٹائم لے لیا. اب بس تجزیہ اوقات کیا کرتے. میں نے کل ایک صاحب کو بلاک کیا، ہمارے گروپ کے ہیں، ہمارا مسلسل بھیج رہے یہ ویڈیو وہ ویڈیو یہ ویڈیو وہ. میں تنگ آ گیا، میں نے ان کو بلاک کر دیا. ہم نے کہا اب ان کو چاہے اچھا لگے خراب لگے. ارے بھائی مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مطلب
اتنا وقت کیوں صرف کرتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ وہ ایک بشیر بدر کا شعر تھا پہلا مثلا، کوئی تنہائی میں بھی کوئی تنہا نہیں رہتا. آج کل وہی اس کا شعر یاد تھا کوئی مجھ کو کہ آج تنہائی میں بھی آپ تنہا نہیں، بس آپ کو ایک فون چاہیے بس. تو بس زندگی گزارا، نہ اللہ نہ رسول نہ فکر نہ کچھ بھی نہیں. اور حماقت کی باتیں ہم لوگ عام طور پر بھیجتے ہیں، اور اللہ رسول کی باتیں بھی ایسی بغیر پڑھے ہوئے فارورڈ کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ایسے نا. یہ مطلب جمعہ مبارک کو یہ سب بیوقوفی کی باتیں اسے سب اپنا کرتے ہیں، لیکن کام کی باتیں نہیں. تو کیونکہ مطلب سوچتے نہیں. تو اسے سوچیے، صاحب تخلیے میں سوچیے. اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن بات لمبی ہو گئی، تو ایک چیز اور کر لیجیے. پھر فرماتے ثم فی المعقولات مفعولات من التخصیصات المتوالة علی ارادہ وان فعله لیس بالطبع حيث يكون واحد غیر. سنیے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جب غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر چیز جو بنائی گئی ہے رائٹ، وہ اپنے میں مخصوص بھی ہے، مخصوص ہے، لیکن اس خصوصیت میں ورائٹی بہت ہے. ہر چیز اپنے میں مخصوص ہے، لیکن اس مخصوصیت میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ورائٹی بہت ہے. مثال کے طور پر پھول ہے، پھول میں خصوصیت ہے بس کہ انسان جب اس کو دیکھے تو انسان کا دل خوش ہو جائے، یہ خصوصیت ہے رائٹ. لیکن اس میں تنوع کتنا ہے؟ تنوع یہ ہے کہ انسان دیکھے تو خوش ہو جائے، تو اس کے لیے میں نے کہا نہیں اس میں ورائٹی ضروری ہے. ورنہ چمن جو ہے نا، چمن اگر صرف ایک قسم کے پھولوں کا ہے تو اس کو چمن نہیں کہیں گے آپ. وہ کیا تھا وہ جگر کا ایک شعر کہ وہ چمن چمن ہی نہیں، ہاں یہ وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں تو بہار آئے کہیں بہار نہ آئے. تو یہ کیا ہے؟ چمن تو یہ ہے بہار آئے تو پورا چمن لہلہا جائے. تو اب اس کو ابن قیم فرمایا التخصیصات المتنوعہ، کہ مثال میں صرف پھول کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ صاحب مختلف کلر ہیں. اب اس میں تو تنوع جو اللہ میں نے پیدا کیا نا رائٹ، تو اس کی خصوصیت اپنی جگہ رکھی پھول کی، کہ وہ انسانوں کو ایک تر و تازگی دیے، ان کا موڈ اچھا کر دیں، ان کو اچھا لگے. لیکن پھر اس کا کلر مختلف کر دیا شیخ صاحب، پھر اس کا کیا کہتے ہیں اس کی خوشبو مختلف کر دی، کہ گلاب آپ سونگے تو اب گیندا یہ ہو کالا گلاب جی. اب ہمارے والد صاحب مرحوم صبح جب جاتے تھے مارننگ واک پہ تو کبھی کبھار وہ کیا ہوتا تھا، وہ سفید والے موتیا، جو موتیا تھے وہ کہیں سے ابا لے آتے تھے، اب وہ لا کے امی کو دیتے تھے، تو امی اس کو بناتی تھی اپنے بالوں میں لگاتی تھی. اب یہ صاحب بہت رومانٹک چیز ہوتی تھی کہ مولوی صاحب اپنے بیگم کے لیے یہ لائے. کہ ہم لوگ کیا یہ ہے کہ مولوی صاحب کو رومانٹک نہیں ہونا چاہیے، مولوی صاحب بہت کڑوے اور ایسا ہو کہ بیگم ہاں سخت ہوں کہ جب وہ قوم کو دیکھیں تو قوم لرز جائے، بیگم کو دیکھیں تو بیگم خوف زدہ ہو جائے. تو یہ مولوی صاحب بہت عمدہ ہے. اگر مولوی صاحب بیگم کو کوئی گفٹ لے آئیں تو یہ بہت عجیب رومانٹک قسم کے، بھائی یہ کیا بات ہے بھائی. تو یاد آ گیا پرانی بات، ابا لاتے تھے. جی موتی صبح ہی مزہ آتا ہے اس کا، صبح میں آتا ہے. تو بولا رات کی رانی الگ ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں متنوع ہے، یہ جو اللہ کی نے جو کچھ بنائی ہے سب چیز میں خصوصیات ہے، سب میں تنوع ہے.
ایسی انسانوں میں کوئی کالا ہے، کوئی بھورا ہے، خصوصیت سب کی ہے کہ لیکن اس میں تنوع بہت ہے، رائٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنوع ہونا یہ ایک فطری بات ہے. اس میں ایک ہی ڈگر پر چلتے ہیں نا، یہ صحیح بات نہیں. تنوع ہو، رائٹ. پھر اب سنیے آپ، وَأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِالطَّبْعِ. سنیے آپ، یہ جو لوگ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کا، اس کو یہ کہنے کا یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سب کچھ جو وجود میں آیا خود بخود نہیں آ گیا، رائٹ. اگر خود بخود آتا تو کہتے ہیں یکون واحدن غیر متکرر. تو بھئی یہ چیز ایک مرتبہ ہونی چاہیے تھی، اگر ہونی چاہیے تھی، کہ تمہارا یہ اس میں تکرار نہیں ہونی چاہیے تھی. ارے بھئی آپ کہنے بگ بینگ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، بلبلا اٹھا پانی میں، ختم ہو گیا. دیکھیں یہ کائنات جس پرفیکشن سے چل رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اس میں تکرار ہونی نہیں چاہیے تھی اگر کوئی پیدا کرنے والا نہیں. کیا عمدہ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ تکرار کیوں ہے اس میں. کہ بھئی ایک بدوا آپ کہہ رہے ہیں بگ بینگ ہوا، چلو ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا. یہ بتاؤ اس میں تکرار پھر کیسے ہے، رائٹ. بچے روز پیدا ہو رہے ہیں، لوگ روز مر رہے ہیں، کائنات میں ابھی دیکھیے پانی برس رہا ہے، جو بھی کائنات میں ہے، یہ تکرار کیوں ہے. ایک مطلب چلو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا، ہمیں تکرار خود دلالت کر رہی ہے کہ کرنے والا ہے کوئی. بھائی بہت حساب کتاب سے ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ سوچنا ضروری ہے. اس میں اور بھی بڑی عمدہ چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کریں گے. مجھ کو یہ چیپٹر بہت پسند آیا، تو میں نے کہا بھائی یہ کیا عمدہ مثالیں انہوں نے دی، کیا عمدہ بات کی. سب آج کل لوگ ہارورڈ سے اور ییل سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگ اس زمانے میں بیٹھے جی. اچھا حضور خاموشی سے پیتے رہیے گا کیونکہ ورنہ لمبا ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس کامنٹس آتے ہیں کہ صاحب کہیں جانا تھا، اس لیے ہم نے سوچ لیا ایک خاص وقت پہ ختم کر دیا کریں گے جی. تو اس لیے اگر آپ کو پینا ہے چائے تو خاموشی سے پوچھیے. بعض لوگ ڈسٹرب بہت کرتے ہیں، تو خاموشی سے پیجیے. چلے صاحب اب آئے تواضع کو. سر تواضع میں نے آپ سے پھر سے بتا رہا ہوں، تواضع کیا ہے صاحب؟ تکبر سے بری ہونا. تکبر سے بری ہونا. تواضع کی جو ضد ہے، جو اپوزٹ چیز ہے صاحب، وہ ہے تکبر. اللہ تعالیٰ کو ہیوملٹی پسند ہے صاحب، یہ تکبر پسند نہیں ہے صاحب. کسی بھی قسم کا تکبر ہو وہ پسند نہیں ہے. آئیے اب اس کی بات ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ یہ کس طریقے سے تواضع برتتے تھے. آئیے صاحب اب آج جو ہے، آئیے صاحب بہت شکریہ صاحب، بس دو دے دیجیے صاحب، بہت شکریہ. آئیے صاحب آج ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتانے شرک اور تکبر میں کیا فرق ہے. شرک اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ اصل میں شرک جو ہے، شرک اصلاً تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا. شرک جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا. اس لیے اس پہ ذرا توجہ چاہتا ہے صاحب. یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں شرک جو ہے وہ تکبر سے پیدا ہوا. جو بھی لوگ اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہیں نا، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں جھکتے. آپ نے نماز نہیں پڑھی یا نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ تکبر ہے. آپ
اگر اللہ کو نہیں جانیں گے تو کسی اور کو جانیں گے تو بھی شرک ہوتا ہے. اس میں فرما رہے ہیں, اب دیکھیے, اول ذنب عصى اللہ به ابو الثقلین الکبر والحرص. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو پہلا گناہ کیا, سمجھا, جو پہلا گناہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی, وہ کیا تھی تھا؟ یعنی آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا وہ کیا اس کی تھا؟ الکبر والحرص. کبر, تکبر, ہے سنیں, الکبر فکان الکبر. اب ہوا یہ کہ صاحب جو ابلیس تھا, ابلیس نے اصل میں کیا تھا کبر, اور لالچ میں حرص, لالچ میں آئے تھے کون؟ آدم علیہ السلام. تو دونوں نے اصل میں گناہ کیے, آدم نے اور شیطان نے, دونوں نے بیک وقت گناہ کیا. فرق یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام تھے انہوں نے تکبر نہیں کیا, وہ لالچ میں آ گئے تھے کہ ذرا اس پیڑ کے پاس جائیں تو دیکھیں ملے کیا. اور جو ابلیس تھے انہوں نے حماقت یہ کی کہ وہ تکبر میں آ گئے کہ میں تو ان سے اچھا ہوں, میں ان کو سجدہ کیوں کروں. تو کہتے ہیں وَذَنْبُ آدم علی نبینا علیہ السلام کان من الحرص والشہوہ. تو آدم علیہ السلام میں شہوت تھی, آدم علیہ السلام میں شہوت تھی, حرص تھی کہ دیکھیں کچھ ملے, اس پیڑ سے کچھ ملے, شاید کچھ اور فائدہ ہو. حالانکہ سب کچھ تھا جنت میں, لیکن یہ ہوا کہ یہ اس پیڑ سے روکا کیوں گیا ہے, شاید اس میں وہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو اور چیزوں میں ہم کو لطف نہیں ملا ہے. اب یہ لالچ تھی, گریڈ. فکان عاقبتہ التوبہ والہدایہ. لیکن ہوا کیا, ان کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, آدم علیہ السلام کو, رائٹ. لیکن حضرت ابلیس ان کا گناہ کیا تھا؟ حملہ علی الاحتجاج بالقدر والاصرار. کہ صاحب انہوں نے کیا کیا, یہ لگے اللہ سے بحث کرنے کا. کیوں صاحب ہم ان کو سجدہ کریں کیوں, یہ بتائیے آپ. اسی لیے کہتے ہیں جو لوگ حجت کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ان کو پھر ہدایت بہت شاید ہی ملے. حجت نہیں کرنا, سوال کا جواب آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے, حجت نہیں کریں. شیطان میں حجت بہت تھی. وَذَنْبُ آدم أَوْجَبَ لَهُ إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ. پھر کیا ہوا, آدم سے جب گناہ ہوا نا, تو انہوں نے گناہ کا الزام اپنے ہی کو دیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنے کو کہا. اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی قصور نہیں, سارا قصور ہمارا ہے. ہاں سمجھا. تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, سارا ربنا ظلمنا انفسنا سب کو. پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اللہ تعالیٰ اگر آپ نے معاف نہیں کیا, رحم نہیں فرمایا, تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں, تو ہم تو کہیں نہیں رہیں گے. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ چلو تم نے کسی کو الزام نہیں دیا. اچھا اب کہتے ہیں فَأَهْلُ الْكَبْرِ وَالْإِسْرَافِ بِالْغَضَبِ مَعَ شَيْخٍ وَقَائِدٍ إِلَى النَّارِ. ابن قیر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا,
وہی حجت کرتے ہیں. یہ جو حجت کرتے ہیں نا، جو بہت مین میخ نکالتے ہیں، وہ تکبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. رائٹ. اب جیسے اس دن ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ اتنی بڑی مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ مسجد ٹھیک تھی، اس کو تھوڑا مرمت کرا لیتے. یہ ہے حجت، اور یہ جو ہے یہ تکبر کی وجہ سے. تو میں نے ان سے کہا بھائی ایک بات بتائیے، 25 سال پہلے آپ ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، اس وقت 2021 میں ہم نے آپ کو دیکھا کم سے کم $3 ملین کا آپ کا گھر ہے. آپ کو یہ آرزو ہے کہ تھی کہ ہم چھوٹے سے اپارٹمنٹ نکل کے ہمارا بڑا گھر ہو جائے، شاندار گھر. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ 32-33 سال پہلے بنی ہوئی مسجد جو ہے ٹوٹی پھوٹی، چھوٹی موٹی، کوئی اس میں فیسلٹی نہیں ہے بیٹھنے کی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسی بس چلتی رہے. کیا ہے یار، بس جمعہ کبھی جائیں گے، کہیں بھی باہر بھی موقع ملا پڑھ لیں گے، بس نکلو جلدی سے. ہم نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ ایک اپارٹمنٹ سے آپ کا $3 ملین کا تو گھر ہو گیا، اور ابھی آپ آرزو ہوگی کہ اس سے بھی بڑا جو ہے اگلے سال ہم شاید لے لیں. لیکن جو مسجد ہے آپ کے محلے کی، آپ کے شہر، وہ ٹوٹی پھوٹی، چھوٹی موٹی پڑی رہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے؟ ہم سب ضرورت کیا ہے اس کی؟ کیوں اہمیت نہیں ہے نا. اپنے گھر کی اہمیت ہے، لیکن صاحب مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ مسجد اس لائق ہی نہیں ہے کہ آدمی بار بار اس میں جائے، اس میں پیسے خرچ کرے. یہ ہے صاحب تکبر اندر سے کہ اصل میرا گھر اہم ہے. جی بھائی حجت الکھیکڑی کیا چیز ہے؟ یہ کیا حجت الکھیکڑی بولتے ہیں کیا؟ بھیا آپ جانیے، ہم کو کیا معلوم. کھیکڑا ہوتا نا. ہاں تو میں کیا جانوں بھائی. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں، سنیے اب ابن قیم فرمانے فَأَمَّا الْكِبْرُ، جن میں تکبر ہے، سنیے آپ، اور جو یہ حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مع شیخ سے کیا کریں، مع شیخہم، یہ اپنے شیخ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. شیخ مطلب ابلیس نے بھی یہ کہا دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے یہ حجت کرتے ہیں، یہ تکبر ہے اصل میں. تو شیطان نے بھی یہی کیا تھا. تو کہ ایسے لوگ اپنے شیخ کے ساتھ یہ جہنم میں ہوں گے. ایک بات آپ کو قرآن شریف میں بتا دیں، دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کے لیے اب کہہ رہے ہیں صاحب، ماننا ہو ماننی ہے، نہ ماننا ہو نہ مانی ہے، صاحب بات بھائی. لیکن اس کا خمیازہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم روڑا مت اٹکائیے. آپ مسجد میں روڑا اٹکائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی خانگی زندگی، فیملی زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گا. یہ لوہے کیا پتھر پہ لکھی ہوئی بات ہے صاحب. جو آدمی مسجد میں روڑے اٹکاتا ہے، اس کے بچے کبھی صراط مستقیم پہ نہیں رہیں گے، اس کے بچے مسجد نہیں آئیں گے، چاہے کوئی ہو. یہ کچھ اللہ کی سنت ہے شروع سے. آپ مسجد میں روڑے اٹکائیں گے، آپ کے بچے مسجد نہیں آئیں گے. لکھ لیجیے آپ. جی قرآن شریف میں، جی میں نے کئی مرتبہ بتایا قرآن وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. قرآن شریف میں نے فرمایا کہ اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے جو منع مسجد میں روڑے اٹکاتا ہے. أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ لوگ تو مسجد آتے تھے بھئی اللہ سے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو کے پیس کو بھنگ کرتا ہے، پیسفل ماحول کو دیکھیے. لہو فی الدنیا خزی، دیکھیے کیا کہ اس گناہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پہلے ہم دنیا میں اس کو رسوا کریں گے، پھر آخرت میں کریں گے. تو بھیا اگر مسجد میں آپ کچھ تعاون نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ادب کے ساتھ آئیے، ادب کے ساتھ جائیے، ورنہ زندگی آپ کے اپ سائڈ ڈاؤن اللہ کر کے دم لے گا. رائٹ. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات.
دیکھیں اللہ نے اولئک لم یدخلوها الا خائفین، حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوں تو خائفین، خوف کے ساتھ کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں، رائٹ. جیسے امام ابو حنیفہ جب وضو کرتے تھے تو لرزنے لگتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو اس سوچ میں کہ وضو کے بعد میں کس کے جناب میں حاضری دینے والا ہوں، کہ یہ سوچ کے مجھ کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو یہ سوچئے آپ کس کے گھر آ رہے ہیں، اور یہاں آ کر آپ چیخ پکار یہ وہ، تو اللہ آپ کو تباہ کر کے دم لے گا. کیونکہ جس کے گھر سے آپ پھڈا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے نا، وہ کہیں اچھا میاں تم نے ہمارے گھر میں پھڈا کیا، ہم تمہارے گھر میں پھڈا کر کے دم لیں گے. اب آپ کے بچوں چاہے دین جتنا سمجھائیے آپ، بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسجد نہیں آئیں گے، مسجد نہیں آئیں گے چاہے آپ جو کچھ کریے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ یاد رکھیے تھا وَمَن یشاء، یہ دیکھیے آیت وہ قرآن سے، مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، بہت کچھ لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں. انہوں نے کہا وَمَن یشاقق الرسول، جس نے رسول سے بغاوت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس بندے کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول حق ہے. سنیے اب آپ، دوسرا کام کیا اس نے کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کسی بات پر مومنین متفق ہو گئے، اس نے ان کے خلاف بغاوت کی. اس نے کہا آئی ڈونٹ ایگری. وَيَتَّبِعْ، انڈر لائن کریے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین ایک چیز پہ متفق ہو گئے، اس بندے نے چیخ پکار شروع کر دی. کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم. وہ سر اس کو جہنم میں ہم پھینک کے دم لیں گے. اس کی وجہ سے یونٹی مسلمانوں کی برباد ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بات سمجھیے، جب اپنی مسجد میں جب ایک چیز طے ہوگی کہ مسجد بننی ہے، اب آپ کا اختلاف بھی ہے فردی، آپ کہیں بھائی میجورٹی جو ہے اب الحمدللہ پیسے بھی دی بن رہی، چلو ہم اگر نہیں بھی سمجھتے لیکن چلو ہم یہ خیر ہے، لیکن آپ کچھ کرتے رہیں گے تو صاحب اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا، تو ہم نہیں کہہ رہے بھائی آپ یہ مت کہ حافظ صاحب نے کہا ہم جہنم میں جائیں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، قرآن شریف کی آیتیں بتائیے تو کہتے ہیں حافظ آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ ان میں سے، آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے. تو اس لیے صاحب یہ جو ہے حجت جو ہے نا، یہ تکبر کی نشانی ہے، رائٹ. ہیوملٹی کے ساتھ ہو، ہم کیا ہماری رائے کیا یار، ہماری رائے کوئی نہ مانے تو اچھا ہی ہے، کیا بتا ہماری رائے میں نقص ہو اور ہماری رائے مان لی جائے تو بنتا ہوا کام بگڑ جائے گا. تو بھیا ہماری رائے مت مانو، ہم خود ناقص ہیں تو ہماری رائے بھی ناقص ہے. آپ نے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ہیوملٹی. ہیوملٹی مطلب بہت ہی ہمبل رہیے. جب مشورہ آپ سے مانگا جائے آپ یہ سوچ کے مشورہ دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشورے کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. ہاں ہمارے مشورے کو، پرویز بھائی کیا پتا آپ صحیح ہیں غلط ہیں، آپ کی بات مان لی گئی، معلوم آپ کی بات غلط تھی تو سارا الزام کو چھوڑیے، جو عذاب ہے آپ نے ایسی غلط بات کہی کیوں. تو اس لیے کوشش کرے ہماری بات نہ مانی جائے. ہاں کیونکہ دیکھیے نا، جو اسی لیے کہا گیا ہے کہ گمنامی میں بہت خیر ہے، نام میں فتنہ ہے. ہاں گمنامی میں خیر ہے، کوئی آپ کو شفاعت میں جانا ہی نہ، آپ کا نام ہی نہ کہیں ہو، اس میں خیر ہے. ہاں تکبر ہی نہیں بھائی، کوئی آپ مر گئے، جسے وہ شعر تھا نا، وہ کیا شعر تھا، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے، جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا. کوئی نہیں. تو مطلب ہم چلے جائیں تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا آدمی چلا گیا. نہیں گمنامی میں رہیے. بالکل احمق ہے، احمق جو لوگ نام چاہتے ہیں وہ بہت بڑے احمق ہیں. نام صاحب نام نہ ہو
کام ہو جائے, نام نہ ہو, بات یہ ہے, اور ہمارے مشورہ نہ مانا جائے. اچھا نہیں چلا, دیکھیے قیامت میں سے ہر چیز الٹی ہو جائے گی, ہر آدمی میں تکبر, رعونت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے, اعجاب کل رأی برأی, کہ صاحب ہر انسان میں یہ ہوگا فیلنگ, یہ فیلنگ ہوگی کہ بھائی میری رائے جو تھی سب میں سب سے اچھی تھی, ہماری رائے کیوں نہیں مانی گئی. 100 لوگ تھے, سب احمق تھے, صاحب عقل صرف ہم تھے. تو اعجاب کل رأی برأی, کہ اعجاب ہے صاحب میری رائے, ارے آپ نے میری رائے رد کر دی, صاحب میری رائے, 50 سال کا ایکسپیرینس ہم کو امریکہ کا, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہمیں غلط ہے. اس کی رائے صحیح ہوگی یا صحیح ہوتا ہے تو میری مانو, ہماری مانو, میری مانو, اس کی رائے اچھی صحیح ہوتی, لیکن اگر وہ حق پر ہے تو پھر نہیں آپ رائے دیجئے, زبر بھائی آپ رائے, اگر آپ سے رائے آپ دیجئے, آپ پھر چلے, آپ کا کام ہو گیا. اب جو فیصل ہے, جو بھی آدمی ہے, کسی بھی جس کو فیصلہ کرنا, وہ آپ کی رائے لے نہ لے, آپ اپنا کام کرنے چلے جائیے, لیکن یہ مت کہیے کہ میں ہی صحیح ہوں. ہاں وہ ہماری بات مانی کیوں نہیں گئی, میری بات نہیں مانی, میں جاؤں گا. جی جی. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں یہ بہت ہوتا ہے. اچھا مسجد میں کیوں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے گھر میں چلتی نہیں ہے. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, جن لوگوں کے گھر میں چلتی ہے نا, وہ مسجد میں چلانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. میں خدا کی قسم, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ تو آپ نے کارتس مار دی ہے. نہیں پرویز, میں مذاق نہیں, میں نے انہی لوگوں کو دیکھا فتنہ کرتے ہوئے جن کے گھر میں نہیں چلتی. جو گھر پہ خوش ہیں وہ مسجد میں فتنہ نہیں کرتے. جن کی بیگم ان سے 4 آنکھیں کرتی ہیں, چیختی ہیں, چلاتی ہیں, بچے نہیں سنتے, وہ جھجلا کے مسجد آتے ہیں, تو کہتا مسجد میں تو ہم اپنی چلائیں گے. اور جو لوگ پرسکون ہیں, گھر میں بہت اچھی ہے, سب کچھ ہے, تو وہ مسجد آئیں گے بالکل خوش خوش آئیں گے, خوش خوش جائیں گے, اپنی نہیں چلائیں. وہ ایک مردوں کا ایگو ہوتا ہے نا کہ ہماری سنی جائے گھر پہ. اب گھر پہ آپ کی سنی نہیں آتی, آپ کہیں بیگم سے کہ آج قورمہ بنا دو, وہ دال بنا کے دم لے گی. اب آپ دال کھا کے جھجلا کے آگے, موڈ تھا قورمے کا, اب آپ یہاں چلائیں گے, اب یہاں آپ چیخیں چلائیں گے, تو دنیا آخرت دونوں خراب کرتے ہیں آپ. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اس لیے یہ جو ہے یہ تواضع نہیں ہے صاحب, یہ تکبر ہے. تو بعض وقت 100 لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں نا, آپ کے جو مجموعہ لوگ بھی ڈیسیژن غلط کر سکتے ہیں ڈیسیژن میں. اب آئیے اہل الشہوہ, سنیے آپ اس کو ختم ہونے دیجیے. جو لوگ شہوت والے ہوتے ہیں, جیسے آدم علیہ السلام تھے, کیا شہوت ٹھیک ہے ہو گیا, لیکن کیا ہے المستغفرون التائبون المعترفون بالذنب. شہوت پرستی میں ایک دروازہ کھلا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توفیق دی, آپ توبہ کر لیں گے. کوئی تکبر ہے نہیں, آپ میں تکبر نہیں ہے, آپ میں کچھ شہوت ہے, کسی بھی چیز کی شہوت ہے, سمجھا. اب آپ ادھر بہک گئے, رائٹ, لیکن شہوت میں یہ کہ جب آنکھیں کھل جائیں, رائٹ, تو توبہ آپ فوراً کریں گے. اللہ تعالیٰ بڑی بھول ہو گئی, ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے, پتہ نہیں کہاں بہک گئے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں, آ جاؤ. آپ نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ آ جاؤ بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. جس وقت بھی دیکھیے, میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں, اس آیت میں دیکھ کمال ہے قرآن شریف. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا الناس نہیں کہا, یا کچھ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی, اے میرے بندوں. اب اللہ بندے تبھی استعمال کرتا ہے لفظ جب محبت کا ہوتا ہے. جب بہت محبت سے بات کرنا چاہتا ہے نا اللہ, تب اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, رائٹ. اب اے میرے بندے کہہ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے بہت اپنے پر ظلم کیا ہے.
مطلب تم نے بہت گناہ کیا ہے، لیکن بھائی میرے بندے ہو تم، کچھ بھی کیا میرے ہی بندے ہو نا. تو اللہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. پہلی بات تو یہ کہ جتنے گناہ کیے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا، پہلی بات یہ رائٹ. پھر یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ یہ غفور رحیم ہے. بلکہ میں تم ایک کام کرو، ہم 100 کام کریں گے، تم ایک کام کرو. وہ کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ. بس موت سے پہلے ہم سے رجوع کر لو، بس ہم سے رجوع کر لو، باقی سارے کام ہم کریں گے تمہارے لیے. تم ایک کام کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. تو اس آیت کو حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا عبادی کہہ کہ اللہ میں سب ختم ہی کر دیا، اب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اللہ سے لا لگانی ہے، باقی تو اللہ نے سب 100% گارنٹی دے ہی دی ہے کہ ہم سب معاف کر دیں گے. اس آیت میں کوئی شرط نہیں ہے، اب کوئی شرط ہی نہیں ہے اللہ میں رکھی. صرف دوسری آیت میں یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھو انابت کر لو، رجوع کر لو ہم سے، رائٹ. اللہ تعالیٰ معاف، چاہے تم نے کچھ بھی کیا ہو اللہ معاف کر دے گا. تو شہوت پرستی کا یہ ہے کہ شہوت میں کیا ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا، کچھ بھی کر لیا، تکبر نہیں کیا آپ نے، تو آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف. پھر وہ کہہ رہے ہیں مع ابیہم آدم فی الجنت، تم اپنے باپ کے ساتھ جنت جاؤ گے، آدم علیہ السلام کے ساتھ. کیوں؟ حضرت نے بھی یہی کیا تھا، والد صاحب نے بھی یہی کیا تھا، ہم نے بھی یہی کیا، سمجھے آپ. تو ہمارے والد صاحب بھی کرنے کے بعد توبہ کی، جنت میں چلے گئے، تو ہم بھی توبہ کے بعد انشاءاللہ اپنے باپ کے ساتھ جنت ہی جائیں گے. اس لیے فرق کیا ہے شہوت میں، تکبر میں؟ تکبر انسان کو جہنم میں لے کے آتا ہے، اور شہوت کے بعد اگر توبہ کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ جنت ہے. تو مطلب یہ ہوا تکبر گناہ سے بہت بڑا گناہ ہے، عام گناہوں سے بہت بڑا گناہ ہے تکبر. اب آئیے اس کے اوپر، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ، دیکھیے وہی بات کہتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ، سنیے اب، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول التکبر شر من الشرک. سنیے آپ اس سٹیٹمنٹ کو سمجھیے گا ورنہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کو کہتے ہوئے سنا تو بتا رہے تھے کہ تکبر جو ہے نا یہ شرک سے زیادہ گھنونا ہے. شرک سے زیادہ گھنونا ہے. کیوں؟ اب وجہ بتا. فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، کیونکہ متکبر جو ہے نا تکبر کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے. اور جو مشرک ہے یعبد اللہ وغیرہ، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے. تو مشرک میں تکبر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے. ایک مسلمان میں اگر تکبر ہے تو یہ شرک سے زیادہ خراب بات اس لیے ہے. یہاں جہنم جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مشرک تو جائے گا ہی جنت، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے تو بھیا وہ 100% جہنم میں جائے گا. بھائی آپ سے مشرک تو جائے گا ہی، رائٹ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو کر، تو مسئلہ بھی یہ ہے، ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے تکبر جو ہے وہ شرک سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ الحمدللہ تم شرک تو نہیں کر رہے ہو، لیکن تمہارے لیے شرک سے زیادہ خراب چیز اس وقت تکبر ہے، کیونکہ تکبر تم کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے اور تم سمجھ نہیں رہے ہو. اب اس کو اللہ نے فرمایا جہاں کہ اللہ نے فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر کیا فرمایا فبئس مثوى المتکبرین. اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، خالدین فیہا. فبئس مثوى المتکبرین، اور کیا ہی خراب ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے.
ایک جگہ فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، وہی چیز ایک جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. ایک جگہ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ فرمایا ہم نے پھر دل پہ مہر لگا دی، مہر لگا دی ہر اس آدمی کے جسے دل میں تکبر ہے اور جو ظالم ہے. رائٹ. تو ابن قیم یہ فرما رہے ہیں کہ میاں دیکھو جب تم شرک نہیں کرتے ہو تو اللہ کرم ہے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تم نے تمام دروازے بند کر دیے اپنے اوپر جب تم نے تکبر کیا. تو مشرک کو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں تم شرک کر رہے ہو، مسلمان کو نہیں بتا سکتے آپ. تو مسلمان کے لیے تکبر شرک سے زیادہ خراب بات ہوگی. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی آپ سے کہے گا تو شرک کر، آپ کہنے الحمدللہ بھائی اب شرک نہیں کرتے، لیکن بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کو کنونس کرنا کہ صاحب آپ تکبر کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لیں گے. تو ابن قیم فرمانے کہ مسلمان کے لیے تکبر جو ہے وہ شرک سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ انشاءاللہ آپ شرک تو نہیں کریں گے، لیکن میرے بھائی تکبر کو تو سمجھو کہ تم تکبر کی وجہ سے اپنی دنیا آخرت دونوں خراب کر رہے ہو، اور وہ ہم سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو بہت، ہمیں تکبر ہے ہی نہیں. تکبر کا مالا تب ہوتا ہے جب آپ کوئی رائے دیں اور آپ کی رائے کو رد کر دیا جائے. اس وقت آپ کا کیا حال ہوتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے آپ میں تکبر کتنا ہے. تو اس لیے تواضع اختیار کریں. باٹم لائن کیا ہوئی شہباز بھائی؟ تواضع. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. اللہ دنیا میں آخر میں اس کو بلند کرے گا کہ دیکھو اس کی بات نہیں مانی گئی، لیکن اس نے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھا. اس نے کہا کوئی بات الحمدللہ یار کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو صحیح بات ہو بھائی وہ ہو جائے، ہماری بات نہیں مانے گی، ہم ہیں کون، ہماری بساط کیا، کوئی بات نہیں. آپ سمجھیں بہت بڑی بات ہے کہ ہماری بات تو چپ چاپ چلے جائیں. بس اب جی شیخ صاحب اس کے لیے بڑا ٹائم چلتا ہے، اس کے لیے بڑا ہے، اس کے لیے وہ نہیں ہوتا. ہم لوگ تو گندگی لیے پھرتے ہیں مسجد میں، باہر بھی گندگی بہت ہے، اندر دل میں گندگی بہت ہے. تو وہی ذکی وہی علم وہ تزکیہ نہیں ہے. جو آدمی جتنا دین کی طرف ہے کبھی کبھی اس میں اتنی گندگی ہے. عجیب بات ہے. اگر آپ نے اصلاح نہیں کی نا اپنی، کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ دین کی طرف ہیں تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. ختم ہو گیا، سب کچھ زیرو ہو گیا. اور جو لوگ نئی مسجد آتے ہیں آپ نے ان کو گندا سمجھنے لگے، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں تھا. تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے غیبت، چغلخوری، کینہ، بغض، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ان کو غلط سمجھنا، ارے علماء کو غلط سمجھنا، علماء کے خلاف بغض رکھنا. اور یاد ہے کہ جو علماء کے خلاف بغض رکھتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نہیں ملتا ہے. یہ بھی آپ لکھ لیجئے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تمام علماء نے لکھا ہے. مرتے وقت آپ کو کلمہ نہیں ملے گا اگر آپ علماء کو صرف اس لیے کہ وہ عالم ہیں آپ بغض رکھتے ہیں. جیسے پورے ہماری امت میں ایک یہ ہے کہ علماء کے خلاف آپ بیٹھیے گھنٹوں لوگ غیبت کرتے رہتے ہیں. آگے میں لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ گندگی ہے، وہ گندگی لیے ہم لوگ پھر رہے ہیں، لیکن وہ آئینہ کوئی دکھائے تو پھر آدمی جو ہے وہ آئینے پر جو ہے کوستا ہے. خیر بس اتنا ہی رکھیے صاحب، ٹائم کافی ہو گیا. بس انشاءاللہ یہیں سے اور بھی باتیں ہیں، لیکن اچھا جانے سے پہلے صاحب اب آپ کہیں گے حافظ صاحب مسجد میں بیٹھ کے آپ فیض احمد فیض کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے کہا صاحب جو آدمی جو اچھی بات کرے اس کی بات کرو. صاحب یہ بہت ایک غزل ہے میں نے آپ لوگوں نے نکالی،
میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. دیکھیں اس میں کتنی عمدہ بات ہے فیض احمد فیض نے کہی ہے, اس پہ عمل کرنے والا ہے. دیکھیے فیض احمد فیض تھے تو اللہ کے منکر, یہ کمیونسٹ تھے, لیکن یہ بندہ حافظ قرآن تھا. یہ فیض احمد فیض ان کے والد صاحب مولوی تھے, وہ تو بعد میں بہک گئے. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کس اس کے اوپر نہیں ان کی موت کس وجہ, کیونکہ ان کے انٹرویو میں ایک مطلب انہیں سے پوچھا گیا, میں نے بھی سنا ان کا انٹرویو, لوگوں نے ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو اللہ نے اتنی شہرت دی, پوری دنیا میں آپ کو شہرت, آپ کو کوئی قلق ہے, کوئی رنج ہے؟ تو اللہ کے بندے نے کہا ایک رنج ہے. کیا کہنے بچپنے میں ہم نے قرآن شریف یاد کیا تھا پھر مجھ سے بھول گیا, اس کا رنج ہے. تو میں نے کہا اللہ میاں کیا دنیا ہے بھائی, یہ کمیونسٹ, کیا پتہ اللہ سے اندر سے بھائی یہ بات وہی کہے گا اس کا ایمان ہوگا قرآن پہ. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھیا کہ کون تھا. تو بہرحال اس کا ایک بہت 5 اشعار سن لیجئے, بہت چلو. کہتے ہیں چلو اب ایسا کر, آسان ہے, کوئی بڑے الفاظ نہیں اس میں. کہتے ہیں چلو اب ایسا کرتے ہیں, چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں. بہت پیاری پیاری بات اس نے کہی ہے. چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں, ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. ضرورت ہے صاحب, محبت نہیں ہے, ضرورت ہے. باپ بھی سہارا ہے, محبت نہیں ہے. تو کہتے ہیں چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں, ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے, جو صحیح ہے اللہ کا. کہتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت, محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے. منافع چھوڑ دیتے ہیں, خسارے بانٹ لیتے ہیں. آپ کو تکلیف نہ ہو, ہم کو ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں منافع چھوڑ دیتے ہیں, ہاں مطلب ہم کو تکلیف ہو جائے آپ کو نہ ہو. ہاں کہتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے, محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے. منافع چھوڑ دیتے ہیں, خسارے بانٹ لیتے ہیں. کیا پیارا شعر ہے. کہتے ہیں صاحب اللہ سے محبت ہے کہ کہتے ہیں اگر ملنا نہیں ممکن, اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر, ہاں اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پہ قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ. اب دیکھیں شعر سنیے. میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو, میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھا بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں. بہت سارے شعر ہے. کہتے ہیں میری جھولی میں وفا, دیکھیے میرے جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو, آج کل وفا کہاں ہے سر دنیا میں, تو کہتے ہیں میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھا بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں. اور آخری شعر سنیے. کہتے ہیں محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض. محبت کے علاوہ نہیں, محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض, اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں. اسی دولت کو, بہت اچھا بہت اچھا, اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے مار لیتے ہیں. یہ اس دن میں نے پڑھی, میں نے کہا بہت پیاری ہے, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہاں بھائی حافظ قرآن تھے. اچھا صاحب ایک ذرا ثاقب لکھنوی کی بھی سن لیجئے, اگر آپ لوگ جانا ہو چلے آئیے. بس صاحب ثاقب بہت عمدہ شعر, یہ سب آسان غزلیں ہیں. یہ ثاقب ہمارے لکھنؤ کے سمجھ لیے آخری شعراء میں سے تھے. ثاقب لکھنوی, ان کا انتقال بھی شاید 1940s میں ہوا, لیکن بہت استاد آدمی تھے, بہت استاد.
اب دیکھیے چھوٹی بحر میں سادہ الفاظ، دیکھ کمال کیسے کہ سوائے رحمت رب کچھ نہیں ہے. دیکھیے معرفت کے سوائے رحمت رب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ تھا مگر اب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ تھا تو سوائے رحمت رب کچھ نہیں ہے. بہت کچھ تھا مگر اب کچھ نہیں ہے. اب سنیے، جہاں میں ہوں مگر کیا جانیے کیوں. جہاں میں ہوں مگر کیا جانیے کیوں، مجھے دنیا سے مطلب کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں جہاں میں ہوں مگر کیا جانیے کیوں، مجھے دنیا سے مطلب کچھ نہیں. اب سنیے آپ شیخ صاحب، یہ شیخ سنیے کیا پیار سے کہنے، یہ وقت نزا ہے، یہ وقت نزا ہے، کیا نظر دوں میں. نظر دیتے ہیں نا اپنے محبوب کو، تو وہ کہتے ہیں یہ وقت نزا ہے، یہ وقت نزا ہے کیا نظر دوں، یہ وقت نزا ہے کیا نظر دوں. اب آئے ہو یہاں جب کچھ نہیں ہے. کیا یہ وقت نزا ہے کیا نظر دوں، اب آئے ہو یہاں جب کچھ نہیں ہے. اب سنیے آپ، فقط یہ دنیا یہی ہے صاحب، فقط تقدیر کی کایا پلٹ ہے. بس دنیا میں کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں فقط تقدیر کی کایا پلٹ ہے، مناسب اور انسب کچھ نہیں ہے. یوں ہو جاتا ٹھیک ہوتا ہی ہوتا. تو کہتے ہیں فقط تقدیر کی کایا پلٹ ہے، مناسب اور انسب کچھ نہیں ہے. اگر آپ یوں بھی کر لیتے تو کیا کر لیتے آپ؟ بھئی آپ کو $1 بلین بھی مل جاتے تو کیا ہو جاتا آپ کا؟ آپ کو نہیں ملے تو کیا ہوا؟ اچھا ایک اور شعر ہے صاحب، فقط تقدیر کی کایا پلٹ ہے، مناسب اور انسب کچھ نہیں ہے. سنیے آپ، چمن تھا، سنیے یہ ہم ابا پڑھتے تھے، چمن تھا جب چمن تھا، چمن تھا جب چمن تھا آشیاں بھی. چمن تھا جب چمن تھا آشیاں بھی، وہیں تھا میں جہاں اب کچھ نہیں ہے. سب تھے، سب تھا، اپنا گھر تھا، سب کچھ تھا. کہتے چمن تھا جب چمن تھا آشیاں بھی، وہیں تھا میں جہاں اب کچھ نہیں ہے. بس ابھی اچھا سر دعا فرمانے. اللہم انت السلام و السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کتابوں سے پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی دلوں کا تزکیہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو ہدایت پر گامزن فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. تو اللہ جب ہم سب کے جب موت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.